شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازدواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ بتائیں گے کہ کیسے بنی اسرائیل کا ایک غافل بادشاہ پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا بلکہ اپنی حقیقی بیٹی یعنی کہ ایک شہزادی کو کنیز کے طور پر حضرت سارہ اور پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ دوستو، جب نمرود کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک بابل سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی اسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مال مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال بھی ان سے بہتر نہ تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مال لینے کی کئی بار کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چل پڑے اور فرمایا، سورہ الصفات آیت نمبر 99، اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور اور پاک باز انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی نیک اور پاک باز بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ اور جب آپ قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا اور آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا جس میں حضرت سارہ کو چھپایا گیا تھا۔ وہ سپاہی بولا، مجھے یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فرض کرو یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ جس پر اس بدبخت سپاہی نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس اثناء میں اس سپاہی نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے پرنور اور حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو کہنے لگا، اب تمہیں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ وہ بدبخت سپاہی ضد پر اڑ گیا اور پھر اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا۔ بادشاہ نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ صندوق کو اٹھا کر لے آئے۔ جب بادشاہ کے سپاہی وہاں پہنچے اور صندوق لے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں تمہیں صندوق نہیں لے جانے دوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو کر نکارا ہو گیا، جس پر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ نکارا کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور بادشاہ کا ناکارہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم جب اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا تو ایک بار پھر اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو اس بار بھی بادشاہ کا ہاتھ پہلے کی طرح خشک یعنی ناکارہ ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اب میں تمہارے ہاتھ کے شفایاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے گا، تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ تاہم اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور حضرت سارہ کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ خدا کا کرنا کہ اس کا ہاتھ پھر ناکارہ ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور فرمایا تو میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اس بار اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت اور تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال اور رحیم و کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر اسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا، اور پھر اس مقام پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند